السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں دھرتی کا سفر قسط نمبر 80۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ یہ سب کچھ حیرت انگیز تھا اور سب سے بڑا اچھمبا ابو اور کلارا آنٹی کا زندہ سلامت مل جانا تھا۔ میں، پرنس اندرا اور ہمارے ساتھی یہ جاننے کے لیے بے چین تھے کہ وہ موت کے منہ سے کیسے بچ گئے اور وادی اجل میں 15 برس کس طرح زندہ رہے۔ ابو ہماری حیرت کو بھانپ گئے اور خود ہی بتانے لگے۔ ہمارے ساتھ جو حادثہ پیش آیا وہ اس قدر بھیانک اور سنگین ہے کہ جو سنے گا اس کے بدن کا رواں رواں کانپ اٹھے گا۔ اس وادی میں داخل ہو کر تم نے حالات کی سنگینی کا اندازہ کر لیا ہوگا۔ 15 برس پہلے ہم بھی اس وادی میں داخل ہوئے اور درندے سے، جسے ویشی لمبارو دیوتا کے نام سے یاد کرتے تھے، ہمارا مقابلہ ہوا تھا۔ ہم نے دیکھ لیا کہ وادی کی آب و ہوا نے اس کی کھال اتنی سخت کر دی تھی کہ 375 میگنم ہالینڈ اینڈ ہالینڈ کی گولی بھی اس پر اثر نہیں کرتی تھی۔ چانگا کو نگل لینے کے بعد جب اس نے مجھے دبوچ لیا اور اوپر اٹھایا تو میرے ساتھی بدحواس ہو گئے۔ بھوچال آنے سے چند سیکنڈ پہلے بودی نے ایک ٹیلے سے اس کے تولو میں 2 گولیاں ماری اور دونوں گولیاں کارگر ثابت ہوں کیونکہ کوہ پیکر درندہ لڑکھڑا گیا۔ اسی لمحے کلارا ٹیلے سے اتری اور شور مچاتی میری طرف بھاگی۔ اس نے قریب آ کر پستول چلایا اور ایک گولی لمبارو کی آنکھ میں اتار دی، جس پر وہ لرزہ خیز آواز میں چنگھاڑا دھاڑتا کلارا کی طرف جھکا، مگر اسی لمحے زبردست بھوچال سے دھرتی ڈبنگانے اور جھٹکے کھانے لگی۔ دیوتاؤں کے تنور نے پتھر اچھالنے اور آگ اگلی۔ اس کے ساتھ ایک اور حیرت انگیز اور ہوشربا سانے رونما ہوا۔ وہ ٹیلا جہاں سے بدھ نے درندے پر گولی چلائی تھی ایک دھماکے سے زمین کی چھاتی سے اکھڑ کر فضا میں اٹھتا چلا گیا۔ میرے ساتھیوں نے اس ٹیلے کو بودی سمیت اونچے حصار سے باہر گرتے دیکھا اور دم بخود رہ گئے۔ بھونچال اتنا زبردست اور جھٹکے اتنے شدید تھے کہ لمبارو، جو خود ایک پہاڑ تھا، 2 ٹانگوں پر اپنا وجود قائم نہ رکھ سکا اور یکے بعد دیگرے 3 گولیاں کھا کر لڑکھڑاتا چنگھاڑتا دھاڑتا زمین پر ڈھہ گیا۔ میں بھی ساتھ گرا مگر اس کی گریپ سے نکل چکا تھا۔ کلارا نے بھاگ کر مجھے اٹھایا کیونکہ میری حالت ٹھیک نہیں تھی۔ بھوچال سے بچنے کے لیے میرے ساتھی زمین پر لیٹ گئے تھے، مگر یہ دیکھ کر ہوش اڑ گئے کہ دیوتاؤں کا تنور بڑی تیزی سے لاوا اگل رہا تھا اور بہتی آگ کا دریا اس نشیب کی طرف بہہ رہا تھا جدھر سرنگ تھی۔ ڈائنوسار زمین پر بچھاڑے کھا رہا تو اٹھنے کی کوشش میں بار بار گر رہا تھا، مگر میں اس کے وجود کو نظر انداز کر کے پراسرار اور عظیم قدرت کی حکمت کو دیکھ رہا تھا جو ہماری واپسی کا راستہ بند کر رہی تھی۔ ابلتے کھولتے لاوے کا دریا سرنگ میں داخل ہو رہا تھا۔ جوالا مکھی کے آتشی تاب کا پہلا نشارہ لمبارو کا مندر بنا جو اس کے پہلو میں تھا۔ مندر دیکھتے ہی دیکھتے لاوے کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا اور کئی پجاری اس کے اندر ہی جل مرے۔ ان کی بھیانک چیخیں ہم نے سنی۔ لاوا مندر کی جھری سے قربان گاہ میں بہتا رہا، پھر وہ جھری بھی بند ہو گئی۔ میں وہ بھیانک منظر یوں دیکھ رہا تھا جیسے کوئی ہولناک خواب ہو۔ میرے ساتھ کلارا پر بھی سکتہ تاری تھا۔ ہم ایک دوسرے کے سہارے کھڑے تھے کہ ناگہاں وہ چیخ اٹھی اور اس طرف اشارہ کیا جہاں سے ایک ٹیلا بودی سمیت اڑ گیا تھا۔ اس گڑھے سے جو ٹیلا اکھڑنے سے پیدا ہوا، اڑتے کھولتے سرسراتے لاوے کا ایک طوفان پھوٹ نکلا تھا اور اس میدان کی طرف بہہ رہا تھا جہاں درندے سے ہمارا مقابلہ ہوا تھا۔ اچھال کے زبردست جھٹکوں نے ڈائنوسار کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی تھی اور وہ دوبارہ کھڑا نہ ہو سکا۔ اس اثنا میں جوالا مکھی کے نئے دھانے سے لاوے کا جو سیلاب پھوٹا، اس کا گونجتا سرسراتا کھولتا دھارا بڑی تیزی کے ساتھ ڈائنوسار کی طرف جھپٹا اور اس کے پہاڑ سے جسم کو پھونکتا گزرنے لگا۔ درندے کی ہولناک چنگھاڑوں دھاڑوں سے وادی لرز اٹھی، مگر کھولتا لاوا جسم کو کھا کے اس کے اوپر سے گزرنے لگا۔ لمبارو کا جسم کوئلے کی چٹان میں تبدیل ہو کر لاوے کے سیلاب میں دفن ہو گیا۔ یہ منظر میرے ساتھیوں نے بھی دیکھا۔ ہم اس منظر سے 1 منٹ کھوئے رہے مگر یہ دیکھ نہ سکے کہ لاوے کے سیلاب کی ایک موٹی تہ دوسری طرف سے ہماری طرف بڑھ رہی تھی۔ کلارا نے دوسری بار چیخ کر مجھے اس خطرے سے آگاہ کیا۔ میں نے اپنے تمام ساتھیوں کو شمال کی طرف بھاگنے کے لیے کہا اور خود بھی کلارا کے ساتھ بھاگا۔ لاوے کا دھارا بڑی تیزی سے اس ٹیلے کی طرف بڑھنے لگا جہاں ہم نے سامان رکھا تھا اور اب ہمارے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ سامان اٹھا سکتے۔ ہمارے سنتھالی اور کوہلی مزدور ٹیلے کے قریب کھڑے تھے۔ انہوں نے افراتفری میں کھانے کا کچھ سامان، کچھ فالتو بھالے اٹھائے اور ہمارے پیچھے بھاگے۔ پروفیسر ہارش اور سٹیلا سونیا مجھے دیو پیکر ڈائنوسار کے شکنجے میں دیکھ کر انتہائی بدحواس اور پریشان ہو گئے اور ابھی تک سنبھل نہ سکے تھے۔ کلارا نے اپنے ڈیڈی کو سہارا دیا، میں نے سٹیلا کو کندھوں پر لادا اور اس طرح انہیں لاوے کے تیز دھارے کی زد سے نکلا جو ہر شے کو پھونکتا اور عذاب کی مانے لپکتا سرسراتا ہمارے پیچھے بھاگا رہا تھا۔ مورنگ نے تبتی لاما بنجن کو اٹھا لیا۔ وہ بڑھاپے کی وجہ سے بھاگ نہ سکتا تھا۔ دھرتی بھوچال کے باعث چکولے کھا رہی تھی اور ہمارے پیروں تلے کانپ رہی تھی، مگر ہم جس قدر تیز بھاگ سکتے تھے بھاگتے رہے۔ اچانک اپنے عقب میں پے در پہ کئی دھماکے سن کر ایک پل کے لیے رکے اور پلٹ کر دیکھا تو بہتی کھولتی آگ کا دھارا ہمارے سامان کو اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا۔ اسلحہ اور ایمونیشن کی دونوں پیٹیاں دھماکے سے پھٹ گئیں، سب کچھ غارت ہو گیا تھا اور ہم موت کی وادی میں بے ہتھیار ہو گئے تھے۔ میری رائفل تو اسی وقت ہاتھ سے گر گئی تھی جب ڈائنوسار نے مجھے دبوچ دیا تھا۔ اب پروفیسر ہرش، شمشیر جنگ، مورنگ، الیگزینڈر
کوپر اور جم کی جیبوں میں گنتی کے چند فالتو راؤنڈ تھے، یا پھر کرارا کے پستول میں 3-4 گولیاں بچی تھیں، اور ایک پرخطر وادی میں اسلحہ ہماری حفاظت کے لیے ناکافی تھا۔ اسی اثناء میں جب ہم اپنے سامان کی تباہی کا منظر دیکھنے کے رک گئے تھے، ایک لرزہ خیز چیخ نے ہمیں دہلا دیا۔ وہ چیخ ہمارے ساتھی بسوا کی تھی، جس سے ہم نے تموچا کی بستی کے بندی گھر سے چھڑایا، اور جو زرد وحشیوں کی کچھ بولی جاننے کے باعث ہمارا ترجمان بن گیا تھا۔ بسوا دراصل تموچا کے ہجر میں بیمار اور کمزور ہو گیا تھا۔ لاوے کے آتشی سیلاب سے بچنے کے لیے ہم لوگ بڑی افراتفری میں بھاگے تھے، مگر بھاگتے وقت بسوا بہت پیچھے رہ گیا اور بھوچال کے ایک تیز جھٹکے سے بندوق سمیت ایسا گرا کہ اٹھ نہ سکا۔ حیرت اس بات پر ہے کہ اس نے روکنے کے لیے کسی کو آواز تک نہ دی، اور اس کی بھیانک چیخ ہم نے اس وقت سنے جب کھولتے لاوے کی موٹی لہر اس کے اوپر سے گزر رہی تھی۔ چانگا کی ہلاکت بودی کو پیش آنے والے ہوشربا سانحے اور بسوا کی موت نے ہمارے اعصاب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ سب سے زیادہ تشویش انگیز اور خطرناک حادثہ یہ پیش آیا کہ سرنگ جو موت کی وادی سے نکلنے کا واحد راستہ تھی بند ہو چکی تھی۔ آخری آس لمبارو مندر کی وہ جھری تھی جہاں سے قربانی کے آدمی قربان گاہ میں پھینکے جاتے تھے، مگر وہ جھری بھی بند ہو گئی اور دیوتا کا مندر لاوے کے پہاڑ میں تبدیل ہو گیا۔ ادھر لاوے کے سیلاب نے ہمارا اسلحہ، ہمارا سامان جس میں خوراک کا ذخیرہ بھی تھا، تباہ کر دیا، اور ہم اس میدان سے کوئی 19 میل دور جہاں کو پیکر ڈائنوسار سے جنگ ہوئی تھی حسرت و یاس کی تصویریں بن کر کھڑے دیوتا کی تباہی کے ساتھ اپنی بربادی کا منظر بھی دیکھ رہے تھے۔ بھوچال تھم گیا، دیوتاؤں کے تنور نے لاوا اگلنا بند کر دیا، مگر اس نئے دہانے سے جو ٹیلا اکھڑنے سے پیدا ہوا تھا ابھی تک لاوے کا اخراج ہو رہا تھا، تاہم اب اس کی شدت گھٹ گئی تھی۔ لمبارو مندر قربان گاہ سرنگ کا سارا نشیبی حلقہ لاوے کے نئے پہاڑ کی شکل اختیار کر گیا تھا، اور ٹیلوں کے درمیان پھیلے میدان میں نئے ٹیلے ابھر آئے تھے۔ موت کی وادی سے نکل کے تمام راستے بند ہو چکے تھے، اور ہم ایک اونچی جگہ ان لوٹے پوٹے مسافروں کی طرح کھڑے تھے جن کا جہاز سمندر کے بلاخیز طوفان میں غرق ہو چکا ہو، اور وہ کسی ایسے جزیرے سے جا لگے ہوں جہاں سے نکلنے کی کوئی صورت نہ ہو۔ ہم سینکڑوں مربع میل کے رقبے میں پھیلی وادی اجل میں محصور ہو گئے اور سوچ رہے تھے کہ اب کیا کریں، کدھر جائیں۔ ہمارے پاس وہی کپڑے تھے جو ہم نے پہن رکھے تھے، وہی چند رائفلیں تھیں جن میں گنتی کی چند گولیاں تھیں، قبائلی ساتھیوں کے پاس وہی بھالے تھے جن کے ہاتھوں میں تھے، البتہ سنتھالی اور کوہلی مزدور سامان سے کچھ مزید بھالے ضرور اٹھا لائے تھے۔ وہ دور کھڑے ہم آتشی لاوے کی تپش محسوس کر رہے تھے جو اب ہولے ہولے ٹھنڈا ہو رہا تھا، فضا میں دھواں سا بکھر گیا تھا، اور مٹی کے جلنے کی بو کے ساتھ ساتھ بطن زمین سے نکلنے والی گیسوں کی عجیب سی بو پھیل گئی تھی۔ خطرناک ڈائنوسار بے شک ختم ہو چکا تھا، مگر ہم ابھی اس وادی حیرت و اسرار میں گھر گئے اور نہیں جانتے تھے کہ اس میں ہمارے لیے اور کون سے خطرے پوشیدہ ہیں۔ جب تک ہم قدرت کے اس عظیم حصار سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہ ڈھونڈ لیتے ہمیں بہرحال یہیں رہنا تھا۔ اچانک بوڑھے لاما بنجن نے پلٹ کر شمال مشرقی جنگلوں کی طرف اشارہ کیا جو حد نظر تک پھیلے تھے۔ جنگلوں میں خطرے ہوتے ہیں اور جنگل پناہ بھی دیتے ہیں، اب ہمیں خوراک کا مسئلہ درپیش تھا۔ پروفیسر ہرش نے بوڑھے بنجن کی تائید کرتے ہوئے کہا، جنگل کی طرف چلو، وہاں کوئی نہ کوئی خوراک ضرور مل جائے گی۔ میں نے کلارا کی رائے معلوم کی جو فی الواقع میرے لیے حفاظت کی چھتری ثابت ہوئی تھی، تو اس نے بھی جنگل کی چلنے کا مشورہ دیا۔ سورج سر پر آ گیا تھا اور ہمارا سارا وقت ایک عجیب اور قیامت آفری کشمکش میں گزرا تھا۔ تنبہ تقدیر شمال مشرق کی جانب ہو لیے، شام کا اندھیرا اترنے سے پہلے ہمیں اپنے کیمپ کے لیے کوئی محفوظ جگہ ڈھونڈنا تھی۔ 1 میل چلنے کے بعد 2 شاخے درختوں کا ایک چھدرا جنگل شروع ہو گیا جو مغرب کی طرف گھنا نظر آتا تھا، مگر ہم مشرقی جنگل کی طرف بڑھتے رہے۔ تھوڑی دور آگے ایک کوسنما بلندی کی طویل پٹی نظر آئی۔ اس پٹی سے اترے تو ڈھلان میں پانی کی ایک چوڑی اور لمبی لکیر دیکھ کے کچھ تسلی ہوئی کہ پینے کے لیے پانی تو موجود ہے، جو انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ ابھی تک یہاں زندگی کے آثار نظر نہیں آئے تھے، نہ ڈائنوسار عفریت کے سوا کسی دوسرے جانور کی صورت دکھائی دی تھی۔ البتہ وادی میں دریا دیکھ کر خیال گزرا شاید زندگی کسی نہ کسی روپ میں موجود ہو اور کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑے۔ ہمیں یہ احساس تو ضرور تھا کہ نئی مشکلوں اور نئی مصیبتوں میں مبتلا ہو گئے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی نوعیت کیا ہوگی۔ بے حد افسردہ اور غمگین اور چپ چاپ چلتے رہے۔ آدمی کی فطرت ہے کہ مصیبت میں اگر کچھ دوست آشنا ساتھ ہوں تو اپنا حوصلہ قائم رہتا ہے اور اس سے نجات حاصل کرنے کی جدوجہد کرتا ہے۔ ہمارے دلوں میں اگرچہ خوف کی ایک نامعلوم سی لہر خون کے ساتھ ساتھ دوڑ رہی تھی، پھر بھی اپنے ساتھی کو دیکھ کر خیال آتا تھا کہ قدرت ضرور یہاں سے نکلنے کا کوئی وسیلہ پیدا کر دے گی۔ آدمی کسی حالت میں ہو، سکھ یا دکھ میں، اسے بھوک بھی لگتی ہے، نیند بھی آتی ہے۔ جو المناک واقعات پیش آئے تھے انہیں دیکھ کر ہماری بھوک مر گئی تھی، پھر بھی دریا کنارے پہنچ کر سوچا کیوں نہ کچھ کھا لیا جائے۔ ہمارے سنتھالی اور کوہلی مزدور بھالوں کے ساتھ کھانے کا کچھ سامان بھی اٹھا لائے تھے، بلکہ ایک سنتھالی مزدور افراتفری میں خچر کی اخرجی اٹھا لایا تھا جس میں ملا جلا دانہ تھا، چنے، گندم، جو وغیرہ۔ سرنگ سے نکلتے وقت سنتھالی اور کوہلی مزدور خچروں کو دانہ ڈالائے تھے اور خیال تھا کہ شام کو ان کی خوراک پھر پہنچا دی جائے گی، مگر یہ بات کسی کے سان گمان میں بھی نہیں تھی کہ سرنگ ہی بند ہو جائے گی اور باہر کی دنیا سے ہمارا ناتا ٹوٹ جائے گا۔ اب یہ بھی علم نہ تھا کہ سرنگ میں ہمارے خچروں پر کیا بیتی۔ سنتھالی اور کوہلی مزدور سامان کے ڈھیر سے بھاگتے بھاگتے کھانے کی جو اشیاء اٹھا لائے وہ تھوڑی تھوڑی، جبکہ ہماری تعداد زیادہ تھی۔ پھر ابو نے
अपनी पार्टी की तादाद गिनकर बताई और वो खुद कलारा आंटी, प्रोफेसर हर्ष, शीला सोनिया, जिम, अब्दुल, कुकी भाई, सूंगा मूंगा, 3 पांखू, 3 कोहली, 2 संथाली, वीरान मंदिर और गारू बस्ती से पार्टी में शामिल होने वाले तिब्बती लामा बंजन, वीरान मंदिर के 3 बासी, फिर नेपाली शिकारी शमशीर जंग और मोरंग, गारू बस्ती का सरदार जोलाई, इसका नायब बंधु और गारू कबीले के 3 और कबायली कुछ वो लोग थे जो वैश्यों के बंदी घर से आज़ाद किए गए थे। उनमें अलेक्जेंडर कूपर, हेलेन कूपर, इनके चीनी मुलाजिम चाऊ और यंगसी, मजमूई तौर पर वो कुल 31 अफराद थे। अबू कहने लगे, इतने लोगों के लिए खुराक के चंद डब्बे ना काफ़ी और ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन कमा सकते हैं, इसलिए फ़ौरन फैसला किया कि सबको थोड़ी थोड़ी खुराक दी जाए ताकि हम इससे ज़्यादा दिन गुजार सकें। खच्चर की खर्ची का कच्चा दाना भी बड़ी एहतियात से संभाल लिया गया, वो किसी बुरे वक्त में काम आ सकता था। हमने अपने हिस्से का थोड़ा थोड़ा खाना खाया, दरिया का पानी पिया और कुछ ताज़ादम हो गए। ये देखकर हैरत हुई कि दरिया जो शुमाल मगरिब से आ रहा था बड़ा चौड़ा और काफ़ी गहरा था, मगर पानी की रफ्तार बड़ी सुस्त थी। गुमान होता था पानी बह नहीं रहा बल्कि खड़ा है, हालांकि वो चुंडी की चाल चल रहा था। हमें दरिया के पार घने जंगलों में जाना और जो हथियार बच गए थे इनकी हिफाजत करना थी। सभी लोग सिवाय शीला सोने और हिरन कोपर के तैरना जानते थे। हमारे कबायली साथी बचा कुचा सामान सरों पर बांधकर और भाले पुष्प पर लटकाकर, जिनकी डोरियां गर्दनों में लटक गई थी, दरिया में कूद पड़े। शमशीर जंग, मोरंग और जिम ने भी राइफलें सरों पर बांध ली। प्रोफेसर हर्ष और उनकी बीवी को लेकर दरिया पार करना था। मैं और कलारा इन दोनों की मदद के लिए साथ थे। अलेक्जेंडर कूपर राइफल अब्दुल ने संभाल ली थी, इसे भी हेलन को कंधों पर उठाकर इसे पार जाना था। अब्दुल और जिम इनकी मदद कर रहे थे। बूढ़ा तिब्बती लामा बंजन भी ज़्यादा तैर न सकता था। सरदार जुलाई ने इसे अपनी पुश्त पर लाद लिया था। इस तरह हम दरिया पार करने लगे। शमशीर जंग, मोरंग और सोंगा मोंगा सबसे पहले पार उतरे। इनके पीछे पीछे मैं और कलारा, प्रोफेसर और स्टीला के साथ किनारे लगे। लेकिन अभी बहुत से साथी दरिया के वश में थे कि दरिया के मगरबी जानिब से, जहाँ निस मील दूर नर्सलों के झुंड और कुछ कुबड़े दरख्त साहिल पर झुके थे, 4-5 देवकामत मगरमच्छ जो हमारी दुनिया के मगरमच्छों और घड़ियालों से 3-4 गुना बड़े थे, नर्सलों और कुबड़े दरख्तों की ओर से निकलकर और लंबे लंबे सुर्ख गारनुमा जबड़े खोले जिनके अंदर दांतों की आरियां नजर आ रही थी, वस्त दरिया की तरफ लपके। मौत की वादी में नई अफरीतों को देखकर हमारे हाथ पांव फूल गए जो दरिया के पानी को चीरते हमारे साथियों की तरफ बढ़ रहे थे। शमशीर जंग ने फौरन अपनी राइफल संभाली और शुस्त बांधकर सबसे अगले अफरीत के खुले मुंह में गोली उतार दी। वादी के सन्नाटे में राइफल का लर्जाखेज धमाका हुआ और इफरीत मगरमच्छ एक ही गोली खाकर पानी में तड़पने लगा, जिससे दरिया में भूचाल सा आ गया। फिर 1-2 लम्हे में इसका 30-35 फीट लंबा जिस्म उलट गया। पीछे आने वाले मगरमच्छ हमारे साथियों को भूलकर अपने साथी की लाश पर पील पड़े और जब तक उसकी ज़ाफत से फारिग होते, हमने अपने साथियों को जल्द जल्द किनारे पर खींच लिया और फौरन किनारे से हट गए। ये एक होलनाक वाक़या था जिसने हमें वादी अजल के नए खतरों से आगाह किया और ख्याल आया कि हम जिनकी पनाह ढूंढने जा रहे हैं कहीं वहाँ भयानक मौत का लुकमा न बन जाए। अब इस बात में कोई शक न रह गया था कि हम खतरों से 2-4 थे और पुलिसवार तगाई ने ठीक कहा था, मौत की वादी में तुम मौत के सिवा और कुछ नहीं देखोगे। हम एक खतरनाक दरिया अबूर कर आए और पीछे लावे के नए पहाड़, गैसों की बू, जल्दी धरती की सरांड और सब कुछ पीछे छोड़ आए। आगे जंगल था, खतरे थे और दिन ढल रहा था। हमारे पीछे ज़िंदगी की तरफ निकलने वाले रास्ते बंद हो गए थे और आगे मौत के नए खतरे थे। मगर इन खतरों में एक उम्मीद पिन्हा थी कि शायद किसी जानिब से अमूदी चट्टानों का नाकाबिले अबूर हिसार पार करके रास्ता तलाश कर लें। शायद तकदीर हमें किसी ऐसी समत ले जाए जहाँ हमारी निजात का दरवाज़ा खुला हो। इसी उम्मीद पर हमने ढलते दिन की धूप में आगे बढ़ने का फैसला किया। हमारे सामने जंगलात का जो सिलसिला हद्दे नज़र तक फैला था, इसमें कहीं पहाड़ियाँ और टीले भी दिखाई दे रहे थे और किसी खतरे की सूरत में इनमें पनाह ले सकते थे। जब तकदीर ने हमें सैकड़ों मुरब्बा मील रकबे पर फैले जिंदान अजल में फेंक दिया तो इस जिंदान से निकलने की तदबीर हमें करना थी, क्योंकि मेहनत और जिदोजहद के बगैर आदमी को कुछ नहीं मिलता। सपैर को हम जिस जंगल में दाखिल हुए वही जंगल था जिसे तुम अबूर करके आए हो। इसकी फ़ज़ा में शिकारी के होते नाते मैंने जानवरों की बू महसूस की और अभी शमशीर जंग और मोरंग से इस नए खतरे का जिक्र ही कर रहा था कि यकलख जंगल की फ़ज़ा एक लर्जा खेज चिंगार से गूंज उठी। जवाब में इससे मिलती जुलती एक और धार सुनाई दी और ये देखकर हम सकते में आ गए कि सिर्फ 1.5 फरलांग दूर एक टीले के करीब 2 कोहपैकर डायनासोर एक दूसरे पर झपट पड़े। उनमें एक 25-30 फीट ऊंचा टायरानोसोरस रेक्स और दूसरा इससे कदरे कम ऊंचा था मगर बड़ा फुर्तीला था। प्रोफेसर हर्ष ने दूरबीन से देखा तो बताया वो एलाओसोरस है जो टायरानोसोरस से ज़्यादा सिर हरकत है। दोनों जानवर एक दूसरे पर झपट रहे थे, एक दूसरे को बिछाड़ने की कोशिश कर रहे थे और इस कश्मकश में इनकी चिंगाड़ों, धाड़ों और गुराहटों से जंगल गूंज रहा था। आसपास धूल उड़ रही थी। इस असना में हमने छोटे बड़े कुछ डायनासोर को भी देखा जो धप-धप की आवाज़ में इधर उधर भागते रेंगते देखा और इस इंकशाफ पर हमारी नब्ज़ें डूबने लगी कि मौत की वादी दरअसल डायनासोर जानवरों की दुनिया है, जिसे पुरस्कार तगाई देवताओं की वादी भी कहता था और बदनसीबी ने हमें दूसरे अर्जियाती दौर के जानवरों की दुनिया में धकेल दिया है।
اور اس دنیا میں اس مخلوط نسل کے وحشی اور گوشت خور درندے کا کنبہ بھی ہوگا جس کی آہنی کھال پر گولی اثر نہیں کرتی۔ یہ جان لینے کے بعد کہ ہم قدیم دور کی عفریت نما جانوروں اور درندوں کی دنیا میں آ گئے ہیں، ہماری حالت یہ ہوئی اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جنگل میں دن کی روشنی فرار ہو رہی تھی اور ڈائنوسار عفریتوں کی اب بھی جنگ ختم نہ ہوئی تھی۔ مشرقی سمت پہاڑیاں دیکھ کر ادھر بھاگے، اندھیرا پھیلنے سے پہلے کوئی محفوظ جگہ ڈھونڈ لیں، مگر پہاڑیوں کے قریب پہنچے تو پتہ چلا کہ ان میں ایک پہاڑ برونٹوسورس گھرانے کا مسکن ہے۔ برونٹوسور ڈائنوساری نسل کا بڑا عظیم الجثہ جانور ہے، مگر بنیادی طور پر سبزی خور ہونے کے باعث زیادہ خطرناک نہیں۔ وہ گرگٹ کی مانند چھوٹی چھوٹی مگر ہاتھی کی سیم موٹی موٹی 4 ٹانگوں پر رینگتا ہے۔ دم کی طرح گردن بھی بڑی لمبی ہوتی ہے، دم سے اپنے دشمن کو مار گراتا ہے، اور اس کا پہاڑ سا جسم اس قدر وزنی ہوتا ہے کہ اگر آدمی کو رونتا ہوا گزر جائے تو وہ زمین کے ساتھ یوں چپک جائے جیسے اس کے اوپر سے سڑک کوٹنے والا انجن کا بھاری رولر گزر گیا ہو۔ ہمیں دیکھ کر برونٹوسورس کا جوڑا خوفناک آواز میں چنگھاڑنے اور زرافے سے بھی دگنی تگنی مگر پتلی اور لمبی لمبی گردنیں اوپر اٹھا کر گھورنے لگا کہ ہم جیسے کیڑے مکوڑے ان کی دنیا میں کہاں سے آ گئے ہیں۔ ہم دوسری پہاڑی کی طرف بھاگے اور ڈھلان عبور کر کے اس کی 100-125 فٹ اونچی چوٹی پر پہنچ گئے۔ رات اسی چوٹی پر بسر کی اور وحشی جانوروں کی خوفناک آوازیں سنتے رہے۔ ڈائنوسار دنیا میں بھی جنگل کا وہی قانون رائج ہے جو ہماری دنیا میں جاری ہے۔ طاقتور اور کمزور کی کشمکش، طاقتور آگے بڑھتا ہے تو کمزور کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ اگر وہ پیچھے نہیں ہٹے گا، کسی پناہ میں نہیں چھپے گا تو اس کا جسم کا طاقتور لقمہ بنے گا اور ہڈیاں زمین پر پڑی رہ جائیں گی۔ کمزور کی موت طاقتور کو نئی زندگی نئی طاقت بخشتی ہے، اس لیے وہ دوسروں کی لاشوں پر کھڑا ہو کر اپنی عظمت کا لوہا منواتا ہے۔ یہی جنگل کا قانون ہے۔ جنگل میں گھاس پاس چرنے والے جانور دن کو پیٹ بھرتے اور رات بھر اپنے مسکنوں میں آرام کرتے ہیں، مگر گوشت خور درندے رات کی تاریکی میں اپنے بھٹوں اور ٹھکانوں سے نکلتے اور شکار کی تلاش میں بھٹکتے ہیں۔ ہم نے دن کی فرار ہوتے ہوتے اجالے میں ٹائرانوسورس ریکس اور ایلاسورس کو ایک دوسرے پر جھپٹتے یا ایک پہاڑ کو دوسرے پہاڑ سے ٹکراتے دیکھا تھا۔ رات کے اندھیرے میں جو بھیانک آوازیں ہماری سماج سے ٹکراتی رہی، ان سے اندازہ ہوا کہ موت کی وادی اپنے آخری کناروں تک ڈائنوساری جانوروں سے بھری پڑی ہے اور یہاں کوئی دن کوئی رات خطرے سے خالی نہیں۔ حالات انتہائی خطرناک تھے۔ خوراک ہمارے پاس بہت کم تھی۔ دنیا میں اور جنگل میں ساری بھاگ دوڑ، ساری کشمکش خوراک کے لیے ہوتی ہے۔ آدمی ہوں یا جانور، چرندے ہوں یا درندے، خوراک کے لیے ایک دوسرے کا خون کر دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو چیر پھاڑ کر کھا جاتے ہیں، کیونکہ زندہ رہنے کے لیے پیٹ بھرنا ضروری ہے۔ ہم جنگل میں اس لیے آئے تھے کہ جنگل خوراک دیتے ہیں اور سوچا تھا کہ شاید ہمیں وادی اجل سے باہر نکلنے کا راستہ بھی دیں، مگر یہاں قدم قدم پر موت نے راستہ روک رکھا تھا۔ ہم نے اپنی بچی کچی خوراک کو فیکس مقدار اور تھوڑی کر دی تاکہ اس سے چند روز گزار سکیں۔ دوسرے دن 3 آدمیوں پر مشتمل 2 پارٹیاں جنگل کا جائزہ لینے کے لیے مختلف اطراف میں نکلی۔ میں پروفیسر ہرش کی رائفل اور گنتی کے کارتوس لے کر سونگا مونگا کے ہمراہ، جو بھالوں سے مسلح شمال کی جانب 15-16 میل کا چکر کاٹ کر لوٹا، شمشیر جنگ جم اور سردار زولائی کے ساتھ مغربی سمت کے جنگلوں کو دیکھ آیا۔ اس دنیا میں ہمیں جانوروں کا مقابلہ کرنے کے بجائے ان کے درمیان رہنا اور ان کے حملوں سے بچنا تھا۔ ڈائنوسار جانور عظیم الجثہ ہونے کے باعث نہ دوڑ سکتے ہیں، نہ تیز حرکت کر سکتے ہیں، وہ رینگتے یا پھر سست روی سے چلتے ہیں تاکہ اپنے پہاڑ جیسے جسموں کا توازن قائم رکھ سکے، مگر ان کے مقابلے میں آدمی بہت چھوٹا ہونے کے باوجود بڑا تیز رفتار وسیع الحرکت ہے۔ ہماری دونوں پارٹیوں نے اسی انسانی خوبی سے فائدہ اٹھا کر خطروں بھرے جنگلوں کا جائزہ لیا اور پتہ چلا کہ ان جنگلوں میں نہ ہمارے لیے کہیں خوراک ہے، نہ باہر نکلنے کا کوئی راستہ۔ 2 شاخے درختوں کے سوا کوئی پھلدار جھاڑی بھی نہیں تھی۔ ناقابل عبور عمودی چٹانوں کا سلسلہ کہیں بھی ایسا نہیں تھا جہاں سے اسے عبور کرنے کی کوشش کی جا سکتی۔ شمشیر جنگ مغرب کی طرف ایک چھوٹا سا جھرنا دیکھایا تھا جو 300-400 فٹ اونچی حصار کی بلندی سے وادی میں گرتا تھا، اور اسی جھرنے کا پانی جو برسوں اور صدیوں اور شاید ہزاروں سال سے اس وادی میں گر رہا تھا، دریا کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ غالباً مشرق کی سمت کہیں اس کا اخراج بھی ہوتا ہوگا، لیکن پانی کی انتہائی سست روی ظاہر کرتی تھی کہ مشرقی حصار میں پانی کے اخراج کا ناکہ بہت چھوٹا ہوگا۔ پھر بھی یہ بات ہماری توجہ کا مرکز بن گئی تھی کہ ادھر پانی کی کوئی گزرگاہ ہوگی جس کا کھوج لگانا چاہیے۔ کلارا نے ایک دلچسپ انکشاف کیا کہ وہ دوربین سے کئی بار مشرقی علاقے کا جائزہ لے چکی ہے۔ ادھر ایک لمبا پہاڑ شمالاً جنوباً 1.5-2 میل کے رقبے تک پھیلا ہوا ہے۔ اس لمبودرے پہاڑ کی مشرق میں جنگلات کا ایک گھنا سلسلہ نظر آتا ہے، مگر ان جنگلوں کے درخت کچھ مختلف لگتے ہیں۔ اس وقت اگرچہ شام ہونے والی تھی اور موت کی وادی کا منظر دھندلا رہا تھا، لیکن میں نے فوراً دوربین اٹھائی اور چوٹی پر کھڑے ہو کر مشرقی علاقے پر نظر ڈالی تو شمالاً جنوب پر پھیلے پہاڑ پر گھنے جنگل دکھائی دیے، جس کے درخت 2 شاخے درختوں سے واقعی کچھ اور طرح کے تھے جن پر مجھے اپنی دنیا کے درختوں کا گمان ہوا۔ پروفیسر ہرش نے بھی اس علاقے کو دیکھا اور بولے، ان جنگلوں میں پھلدار درخت مل سکتے ہیں۔ پانی کے ناکے کی تلاش اور پھلدار درختوں کی کشش نے ہماری مایوسیوں کو امیدوں میں بدل دیا اور اگلے دن اس علاقے کی طرف روانگی کا فیصلہ کیا۔ دوسری رات پھر ہم نے پہاڑی پر گزاری، مگر اس رات ڈائنوسار جانوروں کی مختلف آوازوں کے درمیان ڈائناسورس اور ٹائرانوسورس کی مختلف نسل کے ایک درندے کی نہ صرف چنگھاڑیں اور دھاڑیں سنی، بلکہ چاند کی روشنی میں
ایک ویسا ہی کوپیک اور انتہائی خوفناک درندہ بھی دیکھا جیسا لاوے کے سیلاب میں دفن ہو گیا تھا۔ وہ برنتو سورس کے مسکن کے آس پاس منڈراتا ہوا پھر جنگل میں جا گھسا اور یقیناً لومباروی کے کنبے کا جانور تھا جو رات کو شکار کی تلاش میں نکلا تھا۔ یوں تو ڈائنوساری خطروں نے ہمیں پہلے ہی پریشان کر دیا تھا، لیکن ایک نئے لومبارو کو دیکھ لینے کے بعد ہمارے جسموں میں خوف کی ٹھنڈی لہر گزر گئی، کیونکہ اس نسل کے درندے کی دہشت اور صفاقی کا ہمیں تجربہ ہو چکا تھا۔ اب ہمارا ڈائنوسار جنگل سے نکل جانا اور بھی ضروری ہو گیا تھا۔ معزز سامعین حضرات، دھرتی کا سفر ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو کلاسک۔ اللہ حافظ۔